السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ آپ کے سلوشن 1 SLO کی جو ہے ایم سی کیوز کی تیسری ویڈیو ہے، اور اس میں ہم جو ہے نا نیکسٹ 5 ایم سی کیوز ڈسکس کرتے ہیں۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ فردر ٹائم لیٹس اسٹارٹ دا ڈسکشن۔ 11 رول جو آپ کا ایم سی کیو ہے اس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ ہیریز فیس ٹرن ریڈ اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ٹو یل بالنگ ہز ہینڈز اپ انٹو شیکنگ فیسٹ انفر دا کریکٹ آپشن فرام دا فالوئنگ۔ تو کیا ہے، ہیری کا فیس ہے وہ کیا ہوا، جو ہے ٹرن ریڈ، سرخ ہو گیا، اور ہی اسٹارٹیڈ ٹو یل، اس نے چلانا شروع کر دیا۔ بالنگ ہز ہینڈز اپ، اپنے ہاتھوں کی جو ہے نا مٹھیاں وہ جو ہے نا اس نے بند کر لیں، اور شیکنگ انٹو فسٹ، اور وہ جو ہے نا انہیں غصے سے اس کے جو ہے نا ہاتھ کانپنے لگے۔ تو کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ انفر یعنی نشاندہی کریں دا کریکٹ آپشن فرام دا فالوئنگ۔ تو اب اس میں آپ نے کیا چیز چوز کرنی ہے کہ کیا آپ کو مطلب، کیا آپ کو ہنٹ مل رہا ہے سینٹینسز سے کہ ہیری کی کیا حالت ہے۔ کیا ہیری از اینگری، کیا غصے میں ہے۔ ہیری از پلینگ، کیا ہیری کھیل رہا ہے۔ ہیری از ایکسائٹیڈ، کیا ہیری پرجوش ہے۔ ہیری از ہنگری، کیا ہیری جو ہے بھوکا ہے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن کیا ہے آپ کے پاس، وہ ہے ہیری از اینگری، کہ ہیری غصہ ہے۔ ظاہر ہے غصے سے ہی بندے کا جو ہے نا فیس لال ہوتا ہے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہیری از اینگری، ہیری غصہ ہے۔ نمبر 12 ہے ان وچ ون آف دا فالوئنگ سینٹینسز آل دا اپاسٹرافیز آر کریکٹلی پلیسڈ۔ اب کیا ہے، اپاسٹرافی جو ہے کس کے لیے یوز ہوتی ہے، ملکیت کے لیے۔ جب ہم یوز کہتے ہیں نا کہ جو ہے دا کرکٹ ٹیم آف پاکستان، تو اب اس سینٹینس کو ہم شارٹ کرنے کے لیے سمپلی ہم اپاسٹرافی کا یوز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دا پاکستانز کرکٹ ٹیم، یعنی این کے بعد اوپر ہم کاما ڈالتے ہیں اور پھر ایس ڈال کے۔ تو اس کا جو ہے نا میں ڈائریکٹ آپ کو کریکٹ آپشن سے ہی سمجھاؤں گا کہ کیسے یوز ہوتی ہیں۔ تو اس کا ڈی آپشن کریکٹ ہے، اور اس میں دیکھو دا ٹو بوائز۔ اور یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس پلورل ناؤن پڑا ہو اور اس کے اوپر آپ نے اپاسٹرافی ڈالنی ہو، تو آپ پلورل والے ایس کے اوپر اپاسٹرافی ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں، نہ کہ ایس کے اوپر جو ہے نا اپاسٹرافی ڈال کے ایک اور ایس کا اضافہ کرتے ہیں، بلکہ نہیں، جب بھی آپ کے پاس ناؤن کا جو آخری ساؤنڈ ہوتا ہے، آخری ساؤنڈ جب سا یعنی ایس کی آواز دے رہا ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ دا بوائز پڑا ہے، تو سا ایس کی آواز یا زا کی آواز دے رہا ہوتا ہے، تو آپ صرف اپاسٹرافی ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں دا ٹو بوائز بیگز، یعنی 2 لڑکوں کے بیگز ور لائنگ ایٹ دا ریورز ایج۔ تو کیا ہے، دریا کے کنارے۔ اب یہاں پہ اگر دریا ایک ہے تو دریا کو اگر ہم پلورل کر دیں تو یہاں پہ ہم جو ہے کاما جو اوپر ایس سے پہلے کاما پڑا ہے وہ ہم ایس کے بعد لگا دیتے، اور کیا بن جاتا ہے، ایٹ دا ریورز ایجز، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ سنگولر ہے تو ہم تبھی جو ہے ایس کو بعد میں ہم نے لکھا ہے۔ تو اس طرح اپاسٹرافی یوز کی جاتی ہے۔ آپ اوپر جو انکریکٹ آپشنس ہیں ان کے ساتھ انہیں کمپیئر کر کے مزید اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 13 دیکھیں وچ ون آف دا فالوئنگ سینٹینسز کنٹینز این ایڈجیکٹیو فریز۔ تو فریز کیا ہوتی ہے، ساتھ لکھا ہوا ہے نو سبجیکٹ اینڈ ورب، اس میں سبجیکٹ ورب نہیں ہوتا۔ گروپ آف ورڈز ہوتا ہے لیکن اس میں سبجیکٹ اور ورب نہیں ہوتا۔ اٹ از ناٹ کمپلیٹ آئیڈیا، کمپلیٹ آئیڈیا بھی نہیں ہوتا، اور اٹ کین ناٹ اسٹینڈ الون، اور یہ اکیلے ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتی۔ تو کیا ہے آپ کا کریکٹ آپشن ہے ہی باٹ اے کار فار اے نیو ماڈل، آف اے نیو ماڈل، سوری۔ تو ہی باٹ اے کار آف اے نیو ماڈل، اس نے نئے ماڈل کی ایک کار خریدی۔ دا ڈاگ چیز ہم ایوری ویئر، تو ایوری ویئر یہاں پہ ایڈورب آف پلیس ہے۔ ہی وانٹیڈ ٹو گو ہوم انفینیٹیو ورب ہے۔ دا کائٹس فلائی اپ اینڈ اپ، تو یہ ایک مکمل سینٹینس ہے، اس میں کوئی ایڈجیکٹیو فریز کلاز نہیں ہے۔ تو آپ کا پہلا آپشن ٹھیک ہوگا کہ ہی باٹ اے کار، اس نے ایک کار تو خریدی، لیکن ایڈجیکٹیو کیا ہے، ایڈجیکٹیو فریز میں نے ابھی پہلے آپ ایک پڑھ بھی چکے ہیں پہلی ویڈیو میں کہ ایڈجیکٹیو کلاس، تو وہ کیا ہے، مزید سینٹینس کو ایڈجیکٹیو کلاز ایڈجیکٹیو فریز کیا ہوتا ہے، مزید پچھلے سینٹینس کو کچھ نہ کچھ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہی باٹ اے کار آف اے نیو ماڈل، اس نے ایک نئے ماڈل کی کار خریدی۔ نمبر 14 ہے وچ ون آف دا فالوئنگ سینٹینسز ہیز اے ٹرانزٹیو ورب۔ ٹرانزٹیو ورب کیا ہوتا ہے، دا ورب وچ پاسز اوور فرام آور ڈوئر، یا جو سبجیکٹ ہمارا ہوتا ہے ٹو ورڈز دا آبجیکٹ،
جو ہمارا ایکشن پرفارم کرنے والا ہوتا ہے وہ ایکشن پرفارم کر کے ایکشن کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے، پاس کر دیتا ہے ہمارے جو ہے ایکشن کو برداشت کرنے والے پر، ایکشن جو ہے نا ریسیو کرنے والے پر جو ہے ٹرانسفارم کر دیتا ہے۔ تو پہلا آپشن دیکھیں، ہی ٹرنڈ آف دا لائٹس۔ دوسرا ہے دا سولجر فاٹ بریولی۔ ہی نمبر سی ہے ہی ریٹرنڈ ایٹ نائٹ، اور نمبر 4 ہے ڈڈ یو گیٹ ٹائرڈ۔ اب دیکھو ہی ٹرن آف دا لائٹ، جب آپ ٹرن آف کرتے ہیں لائٹس کو، فین کو، تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ایکشن پرفارم کرتے ہیں، فورس جو ہے نا لگاتے ہیں بٹن کے اوپر، تو آپ کی جو فورس ہوتی ہے آپ کے ہاتھ سے ریلیز ہو کے بٹن کے اوپر شفٹ ہو جاتی ہے، تو اسے پھر ہم ٹرانزٹیو ورب کہہ سکتے ہیں۔ تو ٹرن آف کا مطلب ہوتا ہے جو ہے بند کرنا، جب فورس لگا کے آپ کسی چیز کو بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کا آپشن ٹھیک ہے۔ اور اس کے اگینسٹ دوسرے دیکھیں، دا سولجر فاٹ بریولی، تو کیا ہے، سولجرز لڑے، وہ لڑے ہیں، تو فاٹ کا مطلب ہوتا ہے لڑنا، ٹھیک ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ایکشن ٹرانسفارم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکشن آپ تک ہی محدود ہوتا ہے، آپ لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر لڑائی میں آپ جو ہے نا ٹانگ مارنے کو، گھونسا مارنے کو، ان چیزوں کو اگر آپ ایکسپلین کریں تو پھر وہ آپ کی جو ہے وہ چیزیں آپ کی ٹرانزٹیو ورب ہوتی ہیں، لیکن جو فائٹ ہے وہ آپ کی کیا ہے، انٹرانزٹیو ورب ہوتا ہے۔ اس کی طرح ہی ریٹرن ایٹ نائٹ، وہ رات کو واپس آیا، تو یہ بھی ایکشن اس پر اپنے اس بندے تک محدود ہے، وہ ٹرانسفارم نہیں ہوا۔ نمبر ڈی دیکھیں، ڈیڈ یو گیٹ ٹائرڈ، کیا تم تھک چکے ہو، یہ بھی ہمارے ڈوئر تک ہی محدود ہے ایکشن، تو آپ کا کریکٹ آپشن کیا ہے، ہی ٹرنڈ آف دا لائٹس، جو کہ ٹرانزٹیو ورب ہے۔ نمبر 15 دیکھیں، which one of the following sentences contains a gerund phrase۔ اب gerund میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آئی این جی والی فارم ہوتی ہے، سبجیکٹ یا آبجیکٹ کی جگہ اکیلی یوز ہوئی پڑی ہوتی ہے، لیکن ساتھ اب فریز ہے، تو فریز کیا ہوتا ہے، ہمیشہ ایک کوئی بھی گروپ آف ورڈز ہو جس میں سبجیکٹ اور ورب نہ ہو اور وہ اکیلا سٹینڈ نہ کر سکتا اور کمپلیٹ آئیڈیا نہ ہو، تو اسے فریز کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ gerund بھی ہے، فریز بھی ہے، یعنی ایسا گروپ آف ورڈ جس میں آپ کی آئی این جی والی ایک فارم ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں پہلے آپشن میں، ایٹنگ آئس کریم ان ونٹر از ناٹ گڈ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کا ایٹنگ آئس کریم ہے، ایٹنگ آپ کا gerund ہے، اور آئس کریم چونکہ ناؤن فریز ہے تو ان تینوں ورڈز کو ملا کے ہم gerund فریز کہتے ہیں۔ اور اس کے اگینسٹ دیکھیں تو بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹس، جو بارکنگ ہے یہ اکیلا یہاں پہ یوز ہوا پڑا ہے، تو کیا ہے، اسے اونلی ہم gerund کہیں گے۔ اسی طرح ریڈنگ بھی اکیلا ہے تو یہ بھی آپ کا gerund ہے۔ ہی از پلینگ کرکٹ، اب یہاں پہ دیکھیں پلینگ جو ہے یہ آپ کا پریزنٹ پارٹیسپل ہے، مین ورب کی جگہ یوز ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا جو gerund فریز ہوگا وہ ہے ایٹنگ آئس کریم ان ونٹر از ناٹ گڈ۔ تو یہ تھے آپ کے نمبر 15 تک۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے نا لاسٹ 5 MCQ ڈسکس کریں گے۔